بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے احتساب عدالت اسلام آباد میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آج 3 بڑے کرپٹ مافیا کے جو سرغنہ ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جن میں نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں اور یوسف رضا گیلانی ہیں۔ آج توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت تھی اور اس سماعت میں ان تینوں ملزمان کو باقاعدہ طلب کیا جا چکا ہے نیب عدالت اسلام آباد کی طرف سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس کیس کے حوالے سے انکوائری شروع ہوئی تھی، نواز شریف تب جیل میں تھے اور جیل میں حکام نے جا کر ان سے پوچھ گچھ کی تھی، انویسٹیگیشن کی تھی۔ اسی طرح آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی نیب کی طرف سے۔ اب نیب نے ان تینوں ملزمان کو نوٹسز، نیب عدالت نے، نیب اتھارٹیز نے نہیں بلکہ نیب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے 29 مئی کے لیے طلب کر لیا ہے ان تینوں ملزمان کو، اور عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ ہر حال میں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت کے سامنے یہ پیش ہوں۔ اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، پہلے تو آپ کو توشہ خانہ کا جو میننگ ہے، توشہ خانہ کہتے ہیں جہاں پر حکومتی اور پاکستان کے اور اسٹیٹ کے گفٹس آتے ہیں، اور جو بیرون ممالک کے جو حکمران ہیں یا جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں کو جب کوئی گفٹ بھیجتے ہیں تو وہ گفٹ کیونکہ وہ ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وہ گفٹ حکومت پاکستان کا ہوتا ہے یا وہ ریاست کا ہوتا ہے، تو وہ گفٹ جب وہ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد توشہ خانہ میں، جہاں پر وہ جو مال خانہ ہے وہاں پر جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے 10% بھی جو گفٹس ملے مختلف ممالک کی طرف سے وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا۔ یہ اتنے چور تھے کہ انہوں نے کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی بھی رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے نہ چرایا ہو ریاست کے خزانے کو۔ جیسے پچھلے دنوں میں ملیشیا کے وزیر اعظم نے، مہاتیر محمد جو کہ اب سابقہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک گاڑی گفٹ کی تھی عمران خان کو۔ اب جو عمران خان کو گاڑی گفٹ کی گئی ہے وہ کہ عمران خان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ، بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان ان کو بھیجی گئی ہے، اس لیے جب عمران خان اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ توشہ خانہ میں جمع ہو جائے گی۔ یہ واردات ہے 2008 کی، جب ان کا نیا مساک جمہوریت ہوا تھا اور مساک جمہوریت کے جو ان کو ثمرات تھے وہ ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ نیب نے جو سیکشن 9 ہے اور 9A، سیکشن 9A اور سیکشن 12 سب سیکشن 2، 4 اور 7 نیب آرڈیننس 1999 کے تحت ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے، اپنے پبلک آفس کو مس یوز کرتے ہوئے اور وہ بینیفٹ لیا ہے جو اس وقت ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ جیسے نواز شریف اس وقت کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتا تھا لیکن اس کو وہ فائدہ پہنچایا گیا اور اس نے وہ فائدہ لیا جو کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کو مل سکتا ہے۔ تو یہ ان اوفینسز کے تحت ان کے خلاف کیسز اور ریفرنس فائل کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو زرداری ہے اس نے صرف 15% جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی ایک گاڑی کی، فار ایگزامپل ایک گاڑی اگر 1 کروڑ روپے کی ہے تو اس کا 15 لاکھ روپے جمع کروایا ہے آصف علی زرداری نے، اور وہ گاڑی اس نے لے لی ہے، اس کو پرچیز کر لیا ہے۔ اب جو 15% دیا گیا ہے وہ بھی آصف علی زرداری نے خود نہیں دیا بلکہ وہ آصف مجید اینڈ کمپنی نے دیا ہے، اومنی گروپ والوں نے، ان فیک اکاؤنٹس سے جن فیک بینک اکاؤنٹس کے خلاف آج کیسز چل رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر کچھ نہ کچھ ریاست کے اوپر احسان بھی کرتے تھے تو وہ بھی جو ریاست کے چرائے ہوئے پیسے تھے ان میں سے ریاست کے کو تھوڑا بہت کمپنسیٹ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ساتھ یہ اس ریفرنس کے اندر کہا گیا ہے کہ زرداری آلسو ریسیوڈ cars as a gift from Libya and UAE as President of Pakistan and used them himself instead of depositing them in the treasury، کہ لیبیا اور UAE سے بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان کو کاریں گفٹ ملیں
اور وہ کاریں بجائے اس کے کہ آصف علی زرداری وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے، وہ آصف علی زرداری نے باہر سے ہی اپنے استعمال میں لانا شروع کر دیں، اور جب ان کی صدارت ختم ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ ان کو وہ واپس جمع کروا دیں، بلکہ وہ اس کو اسی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ آج تک ان کو استعمال کر رہے ہیں، یا ان کو للے تللوں میں انہوں نے اپنے کسی ملازموں کو بیچ دیے ہیں ریاست کے پیسوں کو، جو ریاست کی گاڑیاں تھیں۔ اب ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 2008 میں نہ تو وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی گاڑیاں حاصل کی ہیں توشہ خانہ سے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، اور ان گاڑیوں کے پیسے بھی کس نے دیے ہیں؟ جو عبد الغنی ہے، عبد الغنی مجید، جو اومنی گروپ والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پیسے دیے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ عبد الغنی مجید پیڈ فار دی ویکل تھرو فیک اکاؤنٹس ویئر ایز انور مجید میڈ مور دین 20 ملین انلیگل ٹرانزیکشن یوزنگ انصاری شوگر ملز اکاؤنٹس۔ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے سائن کیے اور آصف علی زرداری کی کنسنٹ تھی، ان کی مرضی سے گاڑیاں دی جاتی ہیں نواز شریف کو، اور 2008 میں جب نواز شریف کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ شفقتیں اور محبتیں دیکھیں کہ وہ جو تھوڑے بہت پیسے لیے گئے ہیں، کوئی 10% 15%، وہ بھی نواز شریف سے نہیں لیے گئے، بلکہ وہ بھی ان فیک اکاؤنٹس سے، جو جیلی بینک اکاؤنٹس تھے، ان سے جو ٹرانسفر کروائے گئے ہیں، ٹرانزیکشن کی گئی ہے۔ اور ایک انصاری شوگر مل ہے، اس سے 20 ملین کی انلیگل ٹرانزیکشن کروا کر انہوں نے نواز شریف کو نوازا ہے۔ جو نواز شریف آج یہ کہتا ہے اور اس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی باڈی میں اتنی ہڈیاں نہیں ہوں گی جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے، اور ان کا پورا جسم کرپشن سے، ان کا جسم کالا ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ وہیں پہ اس نیب ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ انور مجید آلسو ٹرانسفرڈ 9.2 ملین ٹو آصف زرداری اکاؤنٹس وائل عبد الغنی مجید ٹرانسفرڈ 37 ملین ٹو اے سول سرونٹ ان اسلام آباد۔ یہ انلیگل ٹرانزیکشن کی گئی ہے ان گاڑیوں کی مد میں، اور کر کون رہا ہے؟ وہی جو فرنٹ مین ہے آصف علی زرداری کے، وہ یہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ ان تین لوگوں نے، ان تین بڑے چوروں نے مل کر جو سرکاری خزانہ ہے اس کو بلین روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جو بلین روپے کا نقصان پہنچا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قوم کیسے ان لوگوں کے اوپر اعتماد کرے کہ جو امانتاً، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بطور امانت یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا اقتدار کا حکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو ہمارے پیپل ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر جاتے ہیں، یہ اللہ کی امانت سمجھ کر اور قوم کی امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے امانت میں خیانت کرتے ہیں، کتنا یہ بریچ آف ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو ان کو امانت میں چیزیں ملی تھیں، اس امانت کو انہوں نے ایسے اس کی خیانت کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف تو جہاں پر نیب کے کیسز ہیں، وہیں پہ جو انہوں نے یہ امانت میں خیانت کی ہے بریچ آف ٹرسٹ کے ذریعے، پاکستان پینل کوڈ کا جو اوفینس ہے بریچ آف ٹرسٹ، اس کے ذریعے بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو حکومت ہے اور ریاست ہے اس کے اعتماد کو اور عوام کے اعتماد کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے اعتماد کو، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے۔ ساتھ جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے نیب چیئرمین نے پریزائڈ کی تھی، انہوں نے اپروو کیا تھا کہ ان کے خلاف کیسز فائل کرنے چاہیے، اور اس کے بعد ان کے خلاف لمبے عرصے سے انکوائری چل رہی تھی، اور انہوں نے جو دھوکہ دہی اور فراڈ کیا تھا اور جو عوام کا پیسہ لوٹا تھا اس کے خلاف کافی عرصہ سے تحقیق چل رہی تھی، اور یہ ان کے خلاف جو باقی اتنے بڑے ریفرنسز فائل ہیں، 5 6 ریفرنسز فائل ہیں، یہ ان کے علاوہ یہ ریفرنس ہے جو ان کے خلاف فائل کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو اینڈ پہ جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گفٹس آر روٹینلی ایکسچینج بٹوین دی ہیڈز آف دی اسٹیٹس آف آفیسرز ہولڈنگ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آن دی ایو آف اسٹیٹ وزٹ اکارڈنگ ٹو دا گفٹ ڈپازٹری توشہ خانہ رولز دیز گفٹس ریمین دی پراپرٹی آف اسٹیٹ انلیس سولڈ ایٹ این اوپن آکشن۔
کہ وہ حکومت کے خزانے میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ اوپن آکشن ہو اور نیلامی ہوگی، اور اس نیلامی میں وہ سیل کیے جائیں گے، اور سیل ہونے کے بعد وہ حکومت کے خزانے میں ان کے پیسے جمع کروا دیے جائیں گے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو اینڈ پر کہ رولز الاؤز آفیشلز ٹو ریٹین گفٹس ود آ مارکیٹ ویلیو آف لیس دین 10,000 وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ۔ اگر کوئی 10,000 روپے کا گفٹ ہے تو رولز یہ کہتے ہیں کہ وہ 10,000 کے گفٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ گفٹس اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور اس میں جو بڑی اہم بات ہے جو اس ریفرنس کے اندر لکھا گیا ہے کہ لیڈرز ہیو پیڈ ایز لٹل ایز 15% آف دی اسیسڈ ویلیو آف اے گفٹ۔ A list presented to the Senate Standing Committee on Cabinet Secretariat in 2009 had revealed that only 447 of the 3,486 gifts received by state representatives from presidents down to deputy secretaries during foreign visits were deposited in the gifts depository۔ توشہ خانہ میں جو ٹوٹل 3,486 گفٹس اس عرصہ میں جو حکومتی لوگوں نے ریسیو کیے تھے مختلف ممالک سے، 3,486 میں سے صرف 447 جو گفٹ ہیں یا تحفے ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے یہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس ایرا کی بات ہو رہی ہے، صرف ان دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ 3,000 جو گفٹس تھے، جو امانت تھی، جو حکومتی خزانے کی امانت تھی، جو ریاست کی امانت تھی، وہ ان لوگوں نے چرائے اور صرف 447 گفٹ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائے۔ یہ ہے ان کی کرپشن کی داستان اور روداد جو انہوں نے داستان رقم کی ہوئی ہیں۔ اب 29 مئی کے لیے جج محمد بشیر نے احتساب عدالت اسلام آباد نے ان کو طلب کیا۔ یہ وہی محمد بشیر ہے جس نے نواز شریف کو پہلے سزا بھی دی ہے ایک ریفرنس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 29 مئی کو ان کی طرف سے کون وہاں پر پیش ہوتا ہے اور کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔